للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وبعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کے فرش ادب بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دینی مقاصد پورے فرمائے، اس بھلے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جتنے پورے شہر سے جہاں سے جو جلوس ادا کی زینت بنا ہے، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری لاکھوں پاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بلند بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر سال 10 محرم پوری دنیا میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا اس حسین علیہ السلام کی حمایت میں جلوس اضحیٰ کا انعقاد ہوتا ہے کہ جس نے اپنے پورے خانوادے کو لے جا کر میدان کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر توحید، رسالت، امامت، ولایت کو ہم تک پہنچایا، اور پھر اتنی تعداد میں بغیر کسی فرقے کی تفریق میں سارا دن آج مختلف مقامات پر مجالس پڑھنے گیا، ملک حسن صاحب، پیر حماد شاہ صاحب، کاشف قادری صاحب، ندا قادری صاحب، مہدی شاہ صاحب، پیر نجف شاہ صاحب، جہاں تک آواز ہے، اس بات کی تسلی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں میں اب شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اہل سنت برادران گاڑیاں روک روک کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، شربت کی سبیل ہے، پانی کی سبیل ہے۔ کبھی کبھی اپنا ہی لطف لینے کے لیے میں نے آج گاڑی کو رکوایا، ایک بچے نے مجھے پانی کا جام دیا، میں نے کہا بیٹے جو پانی پلا رہے ہو یہ کس کی وجہ سے پلا رہے ہو؟ ان کا جناب حضرت امام حسین کے نام کی سبیل ہے، انہوں نے 10 محرم کو جان دی تھی، آج ہم ان کے نام پر پانی دے رہے ہیں۔ میں نے بڑا شکر ادا کیا کہ اب پاکستان کے مسلمان بچے کو یہ شعور ہو گیا کہ حسین کون ہے۔ کل تک جنہوں نے پانی بند کیا تھا آج ان پر لعنت ہے، جن پہ پانی بند ہوا لوگ ان کے نام کی سبیلیں پیش کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ میں یہاں شماروں پڑھتا ہوں، چوکی میں نہیں پڑھتا ہوں، اور جتنی دیر بھی مجھے پڑھتے ہوئے ہوئی اتنی دیر میں تو میں دعا منگا کے بھی چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم شیعہ نے حیدری کرنا پہلے دن سے اتحاد بین المومنین اور اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غم حسین علیہ السلام سب کو ایک ساتھ منانا چاہیے۔ جہاں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ بچے بھی حسین کے نام کی سبیل بنا رہے ہیں، وہیں سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو 9 اور 10 محرم کو پکنک منانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں جا رہے ہیں۔
پھر وہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم محمد کے امتی ہیں؟ وہ کس وجہ سے کہیں گے؟ جو لوگ ساتھ ہیں انہیں ہمارا سلام ہے، اور جو 9-10 محرم کی چھٹی کو تفریح بنانے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور وہ آئیں اور ان مجالس جلوس میں شرکت کریں۔ اس جلوس میں مہدی شاہ جی شرکت کر کے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے والی جو جنگ ہوئی تھی یزید اور حسین کے درمیان، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ جیتا کون تھا؟ حسین جیت گئے، یہ ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں؟ جو ہے عقیدہ جتنے بھی عوام ہیں، اللہ اکبر مل کے توجہ ہے آپ سے، حسین جیت گئے، یہ ثبوت ہے، جلوس ہارنے والوں کی بولو کب نکلتے ہیں؟ کون سا جلوس کس کی حمایت میں؟ وہ حسین جو 28 رجب کو مدینہ سے اس لیے چلا کہ اس نے کہا کچھ ہو جائے حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے ولید کو خط لکھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کریں، تو امام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، خبردار مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ حسینی پیروکار کون ہے اور یزید کا ماننے والا کون ہے، لیکن میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے حسینی پیروکار بیٹھے ہیں۔ جملے اگر میں سمجھاؤں تو پھر ایسا حسینی زندہ باد کا نعرہ ہوں کہ یزیدیت کا منہ جیسے پہلے آپ تماچے مار کے لال کرتے ہیں، آج بھی کیجئے۔ ولید نے حسین تک پیغام پہنچایا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو۔ امام نے کہا خبردار مثلی یوا ہو لا مثلا ہو، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید یاد رکھ، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا، اور وہ یہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید ہوگا۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت، سلام یا حسین سلام یا حسین، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی آپ نے، فرمایا جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، اور جہاں جہالت ہوگی، سب بولو، 4 مصرے میں بھی سنا دیتا ہوں اگر بولے۔ خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا، خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پل لگ سکے نہ جس میں وہ ڈالی بنا دیا، اور کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ صاحب، توجہ ہے، خواب ملوکیت کو خیالی بنا دیا۔ کون؟ حسین علیہ السلام۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس حسینی چوک میں ہمیشہ فضیلت حسین علیہ السلام پڑھی گئی ہے۔ ساتھ آج میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس مخدومہ، اس بی بی کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے آج حسینیت کی بقا ہے، اور سب جانتے ہیں ملکہ صاحب اس شہزادی کا نام شریفت الحسین، کہ جو حسین علیہ السلام کے کاموں میں برابر کی شریک رہی ہے، جس نے دنیا کو بتلایا کہ حسین کون ہے۔ یاد رکھیے 11-10 محرم پر یہ ایام جو 10 دن یہ حسین کے نام سے ہیں۔ اب 11 محرم سے جو 8 ربیع الاول تک اذان آ رہی ہے یہ حسین کی بہن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج گھر گھر علم لگا ہوا ہے۔ آج لوگوں کو شعور ہے، کیوں کہ یہ علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کے لاشے پر وعدہ کیا تھا کہ حسین وہ یزید جو حلال محمد کو حرام کرنا چاہتا تھا، حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا تھا، علی کی بیٹی اسی کے دربار میں جا کر، اسی کے ملک میں جا کر، اسی کی ریاست میں جا کر
اسی کے لوگوں میں جا کر دین ایسے بیان کرے گی کہ جب میرا خطبہ ختم ہوگا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے، اسلام میں بہن کا مقام کیا ہے، اسلام میں دیگر مقدرات کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے تو ایک ہندو ادب کا رائٹر کاشف صاحب گوپی ناتھ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں مگر میں جب بھی اپنے گھر توجہ کرتا ہوں، میں جب بھی اپنے گھر قدم رکھتا ہوں تو میں حسین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیوں کہ حسین تیرا شکریہ آج تیری وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے؟ علیہم توجہ ہے؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی بالکل زیادہ ہے، لیکن آپ علی کا نام لیتے ہوئے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے تو وہ گھبراتا ہے۔ جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ ہو، اللہ نے تو ہمیں امام ایسا دیا ہے کہ جس کا نام ہی تو عقیدوں کی پہچان ہے، جس کا نام ہی تو شجروں کی پہچان ہے، جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں مومن اور منافق کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر کر کے دیکھ لو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا منافق ہے، مومن ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ دونوں ہاتھ کھول کے آوازیں بلند کریں گے، نعرہ کون علی؟ کون حسین؟ کہ علی کی بیٹی نے جب دربار یزید، اللہ اکبر، ورنہ تو ایسے کیجئے، بی بی نے کہا جرت میرے ددیال کے آنگن میں پلی ہے، عصمت میری ننیال کی گودوں میں پلی ہے۔ وہاں پر بی بی نے فرمایا، سفیر روم نے کہا یزید یہ کون ہے؟ اس نے بکواس کہا، اللہ اس پہ لعنت کرے، ہمیشہ کرتا رہے اور کرتا رہے گا۔ اس نے کہا ایک باغی نے میرے خلاف عروج کیا، میں نے اسے قتل کیا معاذ اللہ، اور اس کی عائشہ اقربہ کو میں نے قیدی بنایا۔ بس اسد جی بول سکتے تو بولیے، یہ میری مائی بہنیں جو آج بازار میں آئی ہوئی ہیں تو سنیں درس حسینیت۔ بی بی کو جلال آیا، بی بی نے کہا اس کو خاموش، بی بی نے جو کہا خاموش، پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی سمجھا کہ بی بی نے مجھے چپ کرایا۔ اگر ڈھول بج رہا تھا تو جہاں ڈھول کی دھاپ تھی وہی رک گئی، اگر پرندہ پھڑپڑا رہا تھا تو جہاں پرندے کے پر تھے وہی رک گئی، اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جہاں بج رہی تھی وہی رک گئی۔ اختیار دیکھیے علی کی بیٹی کا، یزید کے لبوں پہ جہاں پر لفظ تھا وہی رک گیا۔ بی بی نے پورے دربار میں نگاہ ڈالی، کہا جب دیکھا نا ہر شے جم گئی، کہا اب بتا قیدی تو ہے کہ میں؟ دونوں ہاتھ کھول کے باوازے بلند جواب دے رہے ہیں، سلام یا حسین! ابھی بھی مجمع زیادہ آواز کم ہے، سلام یا حسین! سلام یا حسین! نعرہ حیدری! توجہ ہے؟ وہاں بی بی نے فرمایا یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ بی بی نے کہا سن ہم کون ہیں؟ نحن من نسل المختار، ہم احمد مختار کی نسل ہیں، وَمِن ذریت الحیدر الکرار، ہم حیدر کرار کی ذریت ہیں۔ جدی سید الانبیاء، ہمارا نانا انبیاء کا سردار ہے، وَأَبِي سید الاولیاء، میرا بابا اولیاء کا سردار ہے، وَأُمِّ سیدۃ النساء، میری ماں خاتون جنت ہے۔ اگر میری طرف دیکھو گے تو الفائے گا۔ بی بی نے کہا جانتے ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ جانتے ہو کہ میری ماں جو خاتون جنت ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ وہی ہے کہ جب تک ہم اس کی چادر میں نہیں آ گئے اس نے آیت تطہیر نازل نہیں کی۔ آئے 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 اللہ